وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہماری 8ویں تراویح اور 8واں پارہ مکمل ہو گیا۔ سامعین کرام، آج کے اس تراویح کی نماز میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جن آیات کو پیش کیا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے، ان آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے یہ بھی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تم لوگوں کے سامنے رب العالمین کی ان ساری چیزوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اس کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی رب العالمین نے جن جن چیزوں کے کرنے کو حرام کر دیا ہے، جن جن چیزوں سے رب العالمین نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب العالمین کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی دوسرے کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، ایک اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانو، ایک اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مانو، ایک اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مانو۔ جب بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آئے تمہارے اوپر یا تمہارے اہل و عیال میں سے کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی افراد کے اوپر، گھر میں سے کسی بھی انسان کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے میں اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے حاضر ہو، اللہ رب العالمین سے آ کر کے اس پریشانی کے ختم کرنے کی درخواست کرو، نہ کہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے، کسی پیر کے پاس جا کر کے، کسی مرید کے پاس جا کر کے، کسی قبر کے پاس جا کر کے، کسی بت کے پاس جا کر کے ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے بارے میں دعا نہیں کرنا ہے، التماس نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کے سامنے کھڑے ہو کر کے رب العالمین سے ان ساری پریشانیوں کے خاتمے کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی شخص کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا ہے۔ دوسری چیز رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب تمہارے والدین چلنے پھرنے کو مجبور ہو جائیں، خصوصی طور پر ویسے تو والدین کی اطاعت و خدمت کرنا ہر وقت جو ہے واجب ہے، چاہے وہ جوانی کے ایام ہوں یا بڑھاپے کے ایام ہوں، لیکن بڑھاپے کی عمر میں خصوصی طور پر اس لیے کہا گیا ہے چونکہ اس وقت والدین مجبور ہو جاتے ہیں، اس وقت والدین نہ تو چل پاتے ہیں صحیح طریقے سے اور نہ ہی والدین اپنے کھانے پینے کا انتظام
کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو ایسے میں بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ اگر کبھی والدین میں سے کوئی آپ کو اپنی زبان سے بلند آواز سے بول دے، بلند آواز سے آپ کو پکارنے لگے، تو ایسے میں اولاد کے اوپر یہ واجب ہو جاتی ہے کہ اپنے والدین کی باتوں کو اچھی طریقے سے سن لے، ان کا پلٹ کر کے جواب نہ دے، چونکہ والدین کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے صحابی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے تو والدین ہیں، اور والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج ہوتا اس کے برعکس ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر الٹا ہو رہا ہے۔ اگر ماں باپ نے بلند آواز سے اپنے بیٹے کو بلا لیا یا بیٹے کو ڈانٹ دیا کسی بات کو لے کر کے، وہ بیٹا فوراً ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، یا اپنے والدین کے سامنے اگر برا بھلا نہیں کہتا ہے لیکن اپنے دل کے اندر وہ بات رکھ لیتا ہے کہ میرے امی نے مجھ کو اس طرح سے کہا ہے، میرے ابو نے مجھ کو اس طرح سے کہا ہے، یعنی دل کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، والدین کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد، اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر فوراً والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے والد یا آپ کی والدہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو فوراً ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جانا، اور ان سے جو ہے غلط بیانی مت کرنا، ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش مت کرنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو اس بنیاد پر نہ مارو کہ ہم ان کے کھانے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کے کھانے پینے کا، کپڑے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پڑھائی کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سوچ کر کے کبھی بھی اپنے بچوں کو مارنے کی، یعنی جان سے ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو اس بنیاد پر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں اور طرح طرح کی ضروریات کو کیسے ان کے لیے مہیا کر سکتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ پیغام دے دیا کہ روزی دینا ہمارے بس میں ہے، رزق ہم دیتے ہیں، تم روزی نہیں دے سکتے ہو، جتنا رزق ہم چاہیں گے تم کو دیں گے۔ ہم اگر تم کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں یا ایک بیٹی عطا کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کے رزق کو بھی ہم متعین کر دیتے ہیں کہ اتنا رزق جو ہے تمہارا باپ کمائے گا، تمہارے والدین کے پاس اتنی روزی آئے گی۔ اس طرح کا پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی پائی جاتی ہے جو 2-3 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد کسی طرح سے اپنی اہلیہ کے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 3 بیٹا یا 3 بچے ہو گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اب آگے ہم کو پیدا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور سے سوچنا، بالکل ہمارے میں اور کفار مکہ میں زمانے جاہلیت میں فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ زندہ درگور کر
دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو لے جا کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے دوا کے ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے بچے کو مار ڈالتے ہیں، بچے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو رب العالمین کے سامنے جب رب العالمین سوال کرے گا کہ تمہاری اہلیہ کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، تو نے اس بچے کو دوا کے ذریعے سے کیوں مار ڈالا؟ تمہاری اہلیہ کے پیٹ میں بچی پل رہی تھی، تم کو معلوم ہوا کسی طرح سے کہ تمہاری اہلیہ کے پیٹ میں بچی ہے، تم نے دوا کے ذریعے سے اس بچے کو زائل کر ڈالا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا المیہ اور یہ بہت بڑی بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ رب العالمین نے محرمات میں شمار کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرار دیا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے قتل کر دے، مار دے کہ ہم ان کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو فحش کام ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یا اسی طرح سے جو گناہ ظاہری طور پر دکھ رہے ہیں یا جو گناہ چھپے ہوئے ہیں، ان گناہوں کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین ان گناہوں کے قریب جانے کے لیے نہیں کہا ہے تو ایسے میں ہمارے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ حتی الامکان ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ وہ گناہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ زناکاری جو ہے غلط کام ہے، یہ شراب جو پی رہے ہیں یہ غلط کام ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی گناہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اگر جاننے کے باوجود کہ یہ گناہ کا کام ہے جاتے ہیں اس کے قریب، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے لوگ مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے لوگ گنہگار شمار ہوگے اور رب العالمین ایسے لوگوں کو گنہگاروں کی فہرست میں شامل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک آخری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی کہا کہ اے لوگو تم ناحق کسی نفس کو قتل مت کرو، کسی بھی انسان کے خون کو بہانے کی کوشش مت کرو، کسی بھی انسان کے خون کو مت بہاؤ، اس لیے کہ ناحق طور پر اگر کسی انسان نے ایک انسان کو مار دیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی آدمی سے خون بہانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، مان لیا جائے کسی نے غلط کام آپ کے ساتھ کر دیا ہے یا غلط بیانی آپ کے ساتھ کر دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو ایسے میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر ہم میں سے کسی نے کسی بندے کو معاف کر دیا تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ہم کو بھی بخش دے گا، اور بخش کر کے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں شریعت محمدیہ پر چلنے کا موقع میسر کیا۔ اللہ رب العالمین کا میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے آج کی ہماری 9ویں تراویح مکمل ہوئی اور ہمارا 9واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری بستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ بستیاں جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائی تھیں یا اپنے نبی سے بغاوت کیا کرتی تھیں یا جو اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں عمل کرتی تھیں، ان بستیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود،
اور اس طرح کی اور بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لے کر کے آئے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ قریہ والے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مان لیتے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتے، تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ مجھ پر ایمان لاتے اور میرے نبی کو، یعنی جس نبی کو میں نے جس قوم کے اندر بھیجا تھا اس پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے لگتے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے رکھتے، تو رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی زمین سے بھی اللہ رب العالمین برکت کے دروازے کو کھول دیتا، ان کے مال میں برکت ہوتی، ان کے اولاد میں برکت ہوتی، ان کی روزی روٹی میں برکت ہوتی، زمین سے اللہ رب العالمین نے کہا اور آسمان سے بھی کہا کہ دونوں جگہ سے میں ان لوگوں کے لیے برکات کے دروازے کو کھول دیتا، پھر ان کی زندگی انتہائی زیادہ آسان ہو جاتی اور یہ چین و سکون کی زندگی گزارتے، مطمئن ہو کر کے کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کے اوپر نہیں ہوتی، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتی، ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس مہیا ہوتی، اگر یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے تو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلا دیا، اللہ رب العالمین پر ایمان یہ لوگ نہیں لے کر کے آئے، جو نبی جس قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے بنا کر کے بھیجا، جس کو اپنا نبی بنا کر کے قوم کے اندر بھیجا، جیسے نوح علیہ السلام ہو گئے، لوط علیہ السلام ہو گئے، عاد علیہ السلام ہو گئے، سمود علیہ السلام ہو گئے، یعنی ان لوگوں کو ان کی قوم کے اندر جب نبی بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا تو ان کی قوم نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانا، نہ ہی اپنے نبی کی باتوں کو مانا، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے نبی اپنی اپنی قوم کے اندر توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے بلاتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود ماننے کے لیے بلاتے تھے، لیکن قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، نبی کو بھی نبی کی لائی ہوئی بات پر ایمان نہیں لائے، اکثر و بیشتر انبیاء تو اپنی قوم سے بالکل پریشان ہو گئے، کافی دنوں تک کے دعوت و تبلیغ کی، آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، تقریباً 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت تسلیم کرنے کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے بلایا، لیکن چند افراد نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جس کا نتیجہ کیا ہوا سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے طوفان بھیجا اور اس طوفان کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے سبھی لوگوں کو اس میں غرق کر کے ڈبو دیا، مار ڈالا، سوائے چند افراد کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں یہ وعدہ کر دیا کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے،
اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس اعتبار سے عمل نہیں کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو ہم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ انجام ہوا۔ ہم سے پہلے کی قوموں کو پر جس طرح کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس طرح کے عذاب کو اللہ رب العالمین یا اس طرح کی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہمارے اوپر بھی اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، پرانی قوموں سے جو گزشتہ قومیں تھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان قوموں کا ذکر اس لیے کیا، ان قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ امت محمدیہ کے لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب قرآن مجید کو پڑھیں، جب قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کم سے کم اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے آخر ان قوموں کو کیوں ہلاک و برباد کر دیا، کیوں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو آسمان کے ذریعے سے عذاب نازل کر کے تباہ کر دیا، یا پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے غرق کر کے اس میں ڈبو کر کے مار دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے کے بعد ہر قوم کے ہر نبی کی جو قومیں تھیں ان کے واقعات کو پڑھ کر کے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں تبدیلی اور چینجنگ پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا تذکرہ کر کے قوم کے لوگوں کو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سبھی لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے ایک اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مانیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح سے آج کی تراویح میں ایک آیت آپ کے سامنے سے گزری جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے یہ وقت متعین کر دیا تھا کہ ہم فلاں وقت میں تم سے بات کریں گے، تم سے گفتگو کریں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ فلاں وقت میں تم سے ہم کلام کرنا چاہتے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی بات کرنے کا وقت جب اللہ رب العالمین کا آ جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی، یہ تمنا پیدا ہو گئی، یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کو دیکھ لوں تو کتنا بہتر ہو جائے گا، میں اللہ رب العالمین کو دیکھ لوں گا تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ خواہش اور یہ تمنا لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فریاد کیا، اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال لن ترانی کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اے موسیٰ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے، یا کوئی بھی انسان میری شکل و صورت کو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ رہی بات دیکھنے کا مسئلہ تو وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، جب دوسری زندگی شروع ہوگی اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، اس وقت جو ہے ایک دوسرے کو، یعنی جس طرح سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین سبھی انسانوں کے سامنے بیٹھے گا، اور وہاں پر سبھی لوگوں کو جزا اور سزا دے گا، سبھی لوگوں کے حساب و کتاب کو لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب کہا کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ کہ اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ جو طور پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ رب العالمین نے اپنے سائے کو، اپنے تجلی کو وہاں پر ظاہر کیا۔
اپنا نہیں بلکہ اپنے سائے کو، اپنے تجلی کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس تجلی کو دیکھا فوراً بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اور یہی نہیں، جس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العالمین کی تجلی نظر آئی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے سائے کو جس پہاڑ کے اوپر اتارا تھا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ پہاڑ بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش تھی وہ خواہش نہیں پورا ہو پائی۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہونا پڑا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے یا کسی کو جو ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت کے روز سبھی لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، سبھی لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کا موقع انشاءاللہ اس زندگی میں ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ہر آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو گزشتہ جو قومیں ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔